السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے والے میں ویڈیو میں کہ ہم اگلی دفعہ کچھ شادیوں کی خبریں آپ کو دکھائیں گے، تو شادیوں کی خبریں ہی دکھائیں گے آج۔ اس میں کچھ ایک غلام الدین کی شادی کی خبر کے حوالے سے بات ہے، ایک نجمہ جو فلم سٹار تھی اداکارہ، ان کی شادی کے حوالے سے ہے، اور ایک شمیم ارا صاحبہ کی شادی کے حوالے سے ہے۔ تصویر ہم آپ کو وہیمہ کی شادی کی بھی دکھائیں گے، وہ تو سارے لوگ بڑی دفعہ دیکھ بھی چکے ہیں، آ چکے ہیں، لیکن جب شادی کی بات ہو تو ان کی تصویر کو کیسے مس کر سکتے ہیں۔ لیکن شمیم ارا صاحبہ کی جو شادی ہے اس کے ذرا تھوڑی سی تلخ داستان ہے، پوری داستان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے وہ نہیں ہو، اور کچھ لوگ اس کو پہلے پڑھ چکے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے اس کو۔ اس پر جانے سے پہلے تفصیل پہ ہم آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے 73 لوگوں کے نام تھے کتاب کے لیے، ان سے درخواست ہے کہ وہ بتائیں۔ کچھ نے بتایا بھی تھا کہ ہمیں کتاب مل چکی ہے، جن کو نہیں ملی تو وہ لازمی بتائیں، ہمیں اطلاع دیں کہ وہ ملی ہے یا نہیں، کیونکہ خرم شفیق صاحب اور استر صاحبہ دونوں سے جب بات ہوئی تو دونوں نے بتایا کہ کتابیں جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں، ڈسپیچ ہو چکی ہیں۔ بتائیں اگر نہیں ملی، اور اگر مل گئی ہے تو تب بھی نیچے کمنٹ کر دیجیے۔ آتے ہیں ادھر، سب سے پہلے ہم آپ کو شروع کر لیتے ہیں وہیمہ صاحب کی شادی کی تصویر سے۔ یہ شادی کی تصویر بہت دفعہ سامنے ہے، اس کتاب میں بھی ہے شاید، اور وہ کافی دفعہ آ چکی ہے۔ ان کے جو فین کلب والے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھی گئی ہے۔ تو یہ دونوں سلمیٰ صاحبہ اور وہیمہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد، اس تصویر کے بعد ہم آتے ہیں، کچھ ڈیٹیل ہے ہمارے پاس نجمہ جو اداکارہ تھی ان کی شادی سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شادی جو سندھ کے ایک بہت بڑے وڈیرے تھے، زمیندار تھے بلکہ ہیں، مصطفیٰ جنیزو صاحب، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑے اپنے پیک کے اوپر نجمہ صاحبہ نے شادی کر لی تھی۔ ان کی شادی کے حوالے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میڈم نور جہاں صاحبہ جو ہیں، ان کی شادی کی اس تقریب میں یا شادی میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نجمہ صاحبہ کے ساتھ یہ کلر تصویر ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تصویر، دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ والی تصویر ہے وہ ولیمے کی ہے، جس میں مصطفیٰ جنیجو جو ہیں وہ نجمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح نجمہ صاحبہ جو ہے وہ دیگر مہمانوں کے ساتھ، ایک اور تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تصویریں ہیں، اور ایک تصویر جو ہے وہ اکیلی نجمہ صاحبہ کی ہے، لیکن یہ شادی کی نہیں ہے، یہ ویسے اخبار جہاں میں آئی تھی کیونکہ ان کی شادی کا تذکرہ کرنا تھا۔ تو یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، کلر تصویر ہے نجمہ صاحبہ کی، بڑا کلوز ان کا فیس ہے اس میں۔ اور آپ کچھ خبریں آپ کو دکھاتے ہیں نجمہ صاحبہ کی شادی کے حوالے سے۔ ایک خبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ نجمہ کی شادی سے کئی ہیرو ناراض ہیں، عشرت چودھری، یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ناظرین۔ بات کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس شادی میں سب سے پہلے فاخرہ جو بابرہ کی بہن ہیں، بابرہ اور عشرت چودھری موجود تھے وہاں پہ۔ ولیمے کی تقریب تھی تو زیادہ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، تو اس وقت تک کسی نے آ کے، حالانکہ انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا سب کو، کسی نے آ کے پوچھا بھی کہ فلمی ہیرو کہاں ہیں سارے، جن ہیروز نے آنا تھا وہ کدھر ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا، اس کے جواب میں عشرت چودھری نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کو خبر نظر آ رہی ہے کہ نجمہ کی شادی سے کئی ہیرو ناراض ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کی شادی سے کئی ہیروز کے دل ٹوٹے ہیں۔ بڑا سومینی قسم کا فکر ہے یہ، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد خیر ولیمے کی تقریب میں ایک اور اسی وقت جو مہمان آئے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن بڑے مشہور ہدایتکار ہیں حیدر چودھری۔ ولیمے کی تقریب کے اندر کچھ خاموشی تھی۔ اسی خبر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ حیدر چودھری صاحب نے کہا کہ ماحول بڑا اداس ہے اور خاموش ہے، تو اگر بھانڈ یا میراثی ہوتے تو وہاں پہ ذرا ماحول چینج ہو جاتا۔ تو کسی نے لقمہ دیا کہ بڑے بھانڈوں یا میراثیوں کی موجودگی میں چھوٹے بھانڈوں کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ خیر یہ ایک لائٹر نوٹ پہ تھا۔ اور ایک اور چیز جو اس میں ہے لکھی ہوئی ہے، جو مہمان جو تھے وہ کون کون آئے۔ شاہ نواز ہمارے بڑے مشہور اداکار تھے، اب نہیں ہیں، آتے تھے، وہ ولن بھی آئے ہیں، کچھ انہوں نے اور بھی رول کیے، اچھے رول کیے انہوں نے وہ، کیونکہ مصطفیٰ جنیجو صاحب کے بھی دوست تھے، نجمہ صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، تو ان کی ڈیوٹی گیٹ پہ تھی کہ جتنے بھی ولیمے کے میں لوگ آئیں گے اور ان کو آپ نے ریسیو کرنا ہے، ان کا استقبال جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور نیچے جو ہے جو مہمان ہیں اس میں آئے، اس میں میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ بابرہ، فاخرہ، عشرت چودھری، ان کا نام میں نے پہلے بتا دیا۔ افضال احمد، بہار، راحت کاظمی، سائرہ کاظمی۔ ناظرین، راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی جو ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو راحت کاظمی کے ساتھ ان کی خاندان فلم ہے نجمہ کی، اس میں
آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو. کیا خوبصورت میڈم کا گانا ہے. اور وہ گانا جو ہے وہ نجمہ کے اوپر پکچرائز ہوا ہے، اور اس میں ہیرو جو ہیں جن کو وہ منا رہی ہیں یا جن سے وہ یہ بات کر رہی ہیں وہ راحت کاظمی صاحب ہیں. تو راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی بھی یہاں موجود. مسرت شاہین، زرین کمال، کمال کی یقیناً بیوی، ایس سلیمان اور بیگم، ان کی بیگم بھی، جان محمد ہدایت کار مشہور زمانہ، حیدر چودھری جن کا پہلے بتایا، لئیک اختر یہ بھی ہدایت کار، سلمہ وحید وحیمہ صاحب کی اہلیہ، نیلو شان صاحبہ کی والدہ، آصف خان، عثمان پیرزادہ. وہ جو سب سے پہلے خبر میں نے آپ کو عشرت چودھری کی دکھائی ہے، اسی خبر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ عثمان پیرزادہ اور آصف خان جو تھے وہ سب سے پہلے آئے. جس وقت یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہیروز آئی نہیں ہے یا ناراض ہیں، جس میں عشرت چودھری نے کہا آگے سے، سب سے پہلے جو تشریف لائے وہ آصف خان اور عثمان پیرزادہ آئے. آصف خان صاحب کی نجمہ صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ فلمیں ہیں جن میں بہت زیادہ نام ہے. سارجنٹ فلم اگر آپ دیکھیں تو اس میں یا مجھ کو چھوڑ یا نوکری سرکاری چھوڑ دے، یہ گانا بھی ان کے پہ پکچرائز ہوا ہے، جا رے سارجنٹ سارجنٹ. یہ گانے ہیں نجمہ صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ. آصف خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے یقیناً وہ آئے بھی ان کی شادی میں. جو دوسرا ہے اس میں دوسری جو خبر ہے شادی کی ناظرین وہ غلام محی الدین صاحب کی ہے. غلام محی الدین صاحب کی خبر کی جو تھی وہ اخبار جہاں میں پہلے آ گئی تھی شادی کی خبر، لیکن اس کی غلام محی الدین صاحب نے تردید تو نہیں کی تھی لیکن خاموشی اختیار کی تھی. اس کو تصدیق بھی اس کی نہیں کی تھی. لیکن جس وقت اخبار جہاں میں یہ خبر پھر چھپی اور یہ وہ اخبار جہاں کی یہ خبر جو تھی یہ درست ثابت ہوئی تھی، تو اس کے نیچے انہوں نے یہ سب لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو شادی کی جو خبر تھی وہ اس میں چھپی. اس تصویر کے نیچے آپ اس خبر کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. آگے آتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں شمیم آرا صاحبہ کی شادی کے حوالے سے. شمیم آرا صاحبہ کی شادیوں کے حوالے سے بلکہ کافی خبریں ہوتی ہیں. ایک اسد جعفری صاحب، ان کا اکثر وقتاً فوقتاً ہم تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اخبار جہاں میں لکھتے تھے، وہ صحافی بھی رہے، وہ فلموں میں بھی آتے رہے، دیور بھابھی میں بھی تھے. وہ ان کا ہم نے ایک دفعہ ویڈیو میں بتایا بھی تھا جب وحیمہ صاحب گانا گا رہے تھے، یہ کاغذی پھول جیسے چہرے، وہ بھی کھڑے ہوئے، وہ انہیں کو اصل میں مخاطب کر رہے تھے. وہ ایک قسم کا دوست تھے یا جو بھی تھا، اس میں نیگیٹو کردار تھا ان کا، اور ان کی ہم بتا بھی چکے ہیں. انہوں نے شمیم آرا صاحبہ کی شادی کے حوالے سے اخبار جہاں میں ایک چیز لکھی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ شمیم آرا کی سردار رند سے شادی ہوئی اور انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی. آگے جا کے لکھتے ہیں شمیم آرا کی دوسری شادی اور وہ بھی انتہائی جس طریقے سے ہوئی، لیکن دونوں شادیوں کی جو خبر تھی اتفاق سے سب سے پہلے مجھے ہی ملی اور سب سے پہلے میں نے ہی اس کو اخبار میں چھاپی. اب وہ شادی کے حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں، میرے پوری ایک داستان ہے اور بہت دلچسپ ہے، آپ کو سن کے مزہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچپن کے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، جو پولیس میں ہیں، اس وقت پولیس میں ہے، ایس ایس پی اور آئی جی بھی بعد میں بنے. 1969 میں اپریل 1969 کی بات ہے جب ایک دوست کی منگنی کے سلسلے میں حیدرآباد گیا. یہ کہہ رہے ہیں کون؟ اسد جعفری صاحب. اور اس دوران علی رؤوف صاحب ملے، وہ جو پولیس والے تھے. انہوں نے بتایا کہ شمیم آرا کا آج نکاح ہوا ہے. یہ بات ان کے ایک پولیس افسر نے بتائی ہے. ہم نے اس کی مزید تحقیقات کی اور اس سلسلے میں ہم سندھ کے ضلع اور اس کے دادو کے گاؤں پر گئے. وہاں سے ہم نے شمیم آرا کا نکاح نامہ حاصل کیا اور لاہور واپس آ گئے. لاہور میں شمیم آرا سے ملاقات سائیکا کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں ہوئی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈبل مبارک ہو. وہ ذرا گھبرا گئی. میرا مطلب ہے گولڈن جوبلی اور شادی کی. شمیم آرا نے قسم کھا لی کہ یہ جھوٹ ہے. جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو اسد جعفری صاحب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح نامہ ان کی جیب میں، ان کی شادی کا نکاح نامہ جو ہے وہ جیب میں پڑا ہوا تھا. اگلے ہفتے ایک روز سائیکا کی گولڈن جوبلی کے ساتھ ہم نے ان کی شادی کی خبر بھی شائع کر دی. شمیم آرا نے فوراً اس کی تردید کی. اس سلسلے میں پریس نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور ایک فلم ہفت روزہ کے ایڈیٹر اور پبلشر نے یہاں تک لکھ دیا کہ اسد جعفری نے اپنا قلم بیچ دیا اور جھوٹی خبریں لکھ کر شمیم آرا کا امیج تباہ کیا جا رہا ہے. واضح رہے بعد میں ہفت روزہ کا ایک عرصے تک ایڈیٹر بھی رہا. ان حالات کی وجہ سے شمیم آرا کا نکاح نامہ شائع کر دیا. اس سے مجھے ایک فوری فائدہ یہ ہوا کہ میرے پڑھنے والوں میں میرا امیج بحال ہو گیا اور پھر خدا کے فضل سے آج تک بحال ہے، کیونکہ میں نے آج تک کبھی خبریں وہ خیر اپنی آگے وہ دے رہے ہیں. پھر نیچے آ جاتے ہیں. شمیم آرا کی شادی کے سلسلے میں ہمارا چونکہ ہفت نامہ بدنام کا والا حساب تھا، اس لیے آج آپ کو کچھ تفصیل بتا دیں. اس سلسلے میں نے خاص بات کی کہ شمیم آرا طلاق لینا چاہتی ہیں.
انہوں نے بتائی کہ شمیم ارا طلاق لینا ہے. اسد جعفری اچھا دوسرے کسی پریس نے یہ بات پھیلائی کہ شمیم ارا تو طلاق لینا چاہتی ہیں لیکن اسد جعفری رکاوٹ بنا ہوا ہے, یعنی کہ وہ طلاق نہیں چاہتا. یہ بات پہلے اس وقت کے پریس میں پھیلائی گئی, کس نے پھیلائی یہ دیکھا جانا چاہیے. یا یہ لاہور کی بات ہے 22 اپریل 1969 کی کہ میری شمیم ارا سے ملاقات ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں. اس کی شادی کی خبر شائع ہو چکی تھی, اس لیے اب انہوں نے تفصیل بتائی. اب تفصیل کیا بتائی, یہ ہے شمیم ارا کا بیان. بعد میں ہم ان کو آپ کو سردار ہند کا بیان بھی بتاتے ہیں, لکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے 10 اپریل 1969 کو اب شمیم ارا بتا رہی ہیں کہ 10 اپریل 1969 کو میں نے سردار ہند سے کہا کہ میں 7 شریف جانا چاہتی ہوں. مجھے اپنی ایک منت بڑھانے کی رسم ادا کرنی ہے جس کے لیے میں شہباز قلندر کے مزار پر چادر چڑھانا چاہتی ہوں. چنانچہ میں نانی اماں اور ایک رشتے کی بہن عشرت کے ہمراہ 7 شریف گئیں. رستہ بھر میں رند جو ہے اصرار کرتا رہا کہ میں اس سے شادی کروں, یا پھر شہباز قلندر کے دربار کے اندر بھی وہ یہی کہتا رہا لیکن میں نے انکار کر دیا. ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تو شام ہو رہی تھی. سردار ہند نے کہا کہ ساتھ ہی گاؤں ہے, رات بھر وہاں قیام کیجیے اور صبح واپس کراچی چلیں. یہاں سے ہم سردار ہند کے گاؤں گئے جہاں جا کے ہم نے کھانا کھایا. صبح ناشتے کے بعد سردار ہند نے ایک دفعہ پھر شادی کے لیے کہا, پھر میں نے انکار کر دیا تو اس نے پستول تان لیا اور دھمکی دی کہ سب کو مار دوں گا, خود بھی مر جاؤں گا, ورنہ فوراً شادی کر لو. سردار ہند کے گاؤں کے لوگ رائفل لے کر کھڑے تھے, چنانچہ میں نے فوراً نکاح نامے پر دستخط کر دی. اس کے بعد ہم کراچی واپس آ گئے. اس بات کا مجھے بہت دکھ اور رنج ہے, لہٰذا میں نے فوراً عدالت میں درخواست دینے کی تیاری شروع کر دی. یہ ہے شمیم ارا صاحبہ کا بیان. اس میں تھوڑا سا ویسے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر بالفرض وہ آپ کو 7 شریف مزار پہ جاتے ہوئے بھی اصرار کر رہے تھے اور وہاں اندر جا کے بھی اصرار کیا شادی کے لیے, تو آپ نہیں مان رہی تھی, انکار کر رہی تھیں, تو آپ کا ماتھا ٹھنک جانا چاہیے تھا. تو کہ انہوں نے جب آپ کو کہا کہ گاؤں چلتے ہیں, میرا گاؤں تو صبح چلے جائیں, تو آپ کو وہاں گاؤں جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے تھا اگر آپ انکار کر رہی تھیں. تو یہ رسک کیوں لیا گاؤں جا کے؟ جو بندہ شہباز قلندر کے مزار کے اندر جا کے آپ کو دھمکا سکتا ہے تو وہ اپنے گھر لے جا کے کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. اچھا آگے پھر سردار ہند صاحب کیا کہتے ہیں, اب یہ بھی سن لیں ذرا. اس سلسلے میں سردار ہند نے کہا کہ 7 شریف کے پر شمیم ارا نے مزار پر میرے سر پر قرآن رکھ کر 2 باتوں کی قسم لی کہ میں زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا, اس شادی کو 2 سال تک راز میں رکھوں گا, اور ان دونوں باتوں کا میں نے وعدہ کیا. اس کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا. کراچی واپس آئے, آتے وقت میں نے شمیم ارا کو نکاح کے چھوارے کھلائے جو کہ انہوں نے کھائے. اس خبر کی اشاعت سے سب سے پہلے نگار اخبار میں شمیم ارا نے اپنے حواریوں سے کے کہنے جب اس خبر کی خبر جب نگار میں لگی, نگار آپ کو پتہ ہے کہ الیاس رشیدی صاحب کا تھا اور بڑا کریڈیبل اخبار تھا, اس میں لگی تو شمیم ارا نے یہ الزام لگا دیا الیاس رشیدی صاحب پر کہ یہ خبر کے عوض الیاس رشیدی صاحب نے 5000 کے عوض یہ خبر شائع کی ہے. شمیم ارا کے فلمی عروج میں الیاس بھائی کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے شمیم ارا کو لاہور بھیجنے اور وہاں کام دلانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی الیاس رشیدی نے شمیم کے بارے میں ایک تاریخی اور خوفناک مضمون لکھا اور ان کے تعلقات آج تک خراب ہیں, کیونکہ بعد میں جب ان کے اوپر الزام لگا یقیناً, اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, ویسے ہم کسی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں, کسی صحافی نے, ساجد یزدانی صاحب نے یا کسی نے بتایا بھی تھا, یا اقبال راہی صاحب نے, کہ الیاس رشیدی صاحب نے بڑا رول پلے کیا تھا اس میں. زیبا صاحبہ کے کیریئر بنانے میں بھی کراچی سے جب وہ لاہور لے کے آئی تھیں, اور شمیم ارا کے بھی. جب شمیم ارا سے میری ملاقات ہوئی, اب یہ اسد جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے مشورہ کیا کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو. اب اسد صاحب نے کیا مشورہ دیا, انہوں نے کہا ان کی 2 صورتیں ہو سکتی. ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ سردار ہند سے کہہ دیں کہ جب ایک عورت تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تمہیں خاوندی تسلیم نہیں کرتی, تو اسے طلاق دے دو اور چھٹی کر دو. دوسری تو یہ ہے کہ میرے مطلب اس وقت ماشاء اللہ کا دور تھا, تو میرے دوست افسر ہیں, ان سے بات کریں گے. چنانچہ شمیم ارا اپنی کار میں بیٹھ کر افسر سے ملنے گئی. ان کی بیوی نے ان کو بیٹی کہہ کر ان کی ڈھارس باندھی, اور جب رونے لگیں تو گلے لگا لیا. ان افسر کے
نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سردار رند کو اپنے دفتر بلا کر آپ کو طلاق دلاؤں گا۔ اس کے بعد میں شمیم آرا کو ان کے گھر چھوڑ دیا اور تگو دو میں رہ گیا کہ کب سردار رند لاہور آتے ہیں تو ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ جب میں نے سردار رند سے ٹیلی فون پر بات کی تو میں نے اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ یہ بات میں نے شمیم آرا کو فوراً بتائی اور کہا کہ مذکورہ افسر کے پاس درخواست لے کر اسے پہنچا دوں۔ اس کے بعد شمیم آرا نے مجھے فون پہ جو بات کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بس رہنے دیجئے اپنی ہمدردی، مجھے معلوم ہے آپ سردار رند کے ساتھ ملے ہیں۔ یعنی جو بندہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ طلاق دلوانی ہے، انہی کے وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کچھ مطلب وہ چاہ رہی تھیں، جس ٹائم وہ کرنے کے ایک نتیجے کے اوپر پہنچنے کے قریب تھے تو انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا بقول اسد جعفری صاحب کے، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، شمیم آرا، ناظرین میں آپ کو لکھا ہوا صاف نظر آئے گا، لیکن یہ اتنا فیڈڈ ہے، یہ پرنٹ یہ پڑھنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، اگر میں کہیں پہ کوئی غلطی کر دوں یا رک رہا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بہت پرانا اخبار ہے، پرنٹ اس کا فوٹو سٹیٹ ہمیشہ ایسے نکلتا ہے، کلر فوٹو سٹیٹ کی سہولت یہاں تھی نہیں اس وقت، میں نے جب نکلوایا وہ جہاں سے اس کے پاس نہیں تھا یہ۔ اچھا، آگے کہتی ہیں شمیم آرا کہ اس بات سے مجھے اتنا دکھ ہوا جب انہوں نے کہا کہ تم مل گئے ہو اس کے ساتھ، تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے ایسی غلط بات کریں گی، چنانچہ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ شمیم آرا کے نام نہاد حواریوں اور مشیروں نے کام دکھایا اور انہوں نے آگے لکھا کہ دراصل اس طرح طلاق جلدی ہو رہی تھی اور میری وجہ سے ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے ہیں اسد جعفری صاحب، لیکن ان کے جو حواری تھے بقول ان کے، وہ چاہتے تھے کہ شمیم عدالت جائے، چمچوں کا قرب ان کے ساتھ بڑھے گا، ان کو زیادہ عرصے تک نان نفقہ ملے گا۔ چنانچہ خبر پھیلائی گئی کہ الیاس رشیدی کے علاوہ فدوی نے، یعنی کہ اسد جعفری نے بھی 5000 کی رقم سردار رند سے وصول کیا۔ اس وقت مجھے اس بات پر غصہ رہا کہ میں نے شمیم آرا کی فلم سائیکا میں بغیر کسی معاوضہ کے کیوں کام کیا۔ شمیم آرا کے اس رویے سے مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی، مجھے اس بات کا افسوس نہ تھا کہ میری اور ان کی تلخیاں اب ختم نہ ہو سکیں گی، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ چاہے مجھ سے شمیم آرا بات کریں نہ کریں، لیکن کم از کم وہ طلاق ضرور کہ یہ طلاق کا یہ جو موقع ہے نہ جانے دیں۔ کئی بار ان کی وہ جو افسر تھے ان کی بیوی نے اسد جعفری صاحب کو یہ لکھتے ہیں کہ پوچھا کہ کیا آپ شمیم آرا طلاق نہیں دے رہی، تو میں نے ان کو صاف صاف بات بتا دی۔ پھر کچھ لوگوں نے شمیم آرا کو ڈرایا کہ تم سردار رند سے طلاق لینے کی کوشش کی تو وہ تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دے گا۔ یہ آگے بھی خبر ہے، لیکن یہ میرے پاس ایک پیج موجود ہے۔ تو یہ تو تھی ان کی شادی کے حوالے سے، سردار رند سے شادی کے حوالے سے خبریں، نوسٹیلجیا کے حوالے سے اتنا ہی۔ لیکن آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو تصویر دکھا دوں، آپ لوگ بڑے سارے میرے دوست جتنے بھی ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں فوراً، لیکن بہرحال یہ دو اداکاراؤں کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، دونوں کھڑی ہوئی ہیں، یہ دونوں کا نام بتائے، اور ان میں سے ایک جو اداکارہ ہے وہ ایک سپر سٹار کی بیوی بھی رہی ہیں، تو اس سپر سٹار کا نام بھی بتا دیں۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔